ایک جنگل میں ایک ٹنٹنی چڑیا اور کالو کوا رہتے تھے۔ ٹنٹنی چڑیا کے بیٹے کا نام مانو چڑیا تھا۔ ٹنٹنی چڑیا نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی تھی، اسے ہر کام سکھایا تھا تاکہ وہ اپنا کام خود کر سکے۔ دوسری طرف کالو کوے نے اپنے بیٹے کو بہت لاڈ میں رکھا تھا، اگر وہ کچھ کہتا بھی تو اس کی بیوی اسے روک لیتی۔ پاگل ہو کالو، ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، اسے تو لاڈ میں رہنے دو، جب بڑا ہو جائے گا خود ہی کام سیکھ لے گا۔ چڑیا اور کالو کوے دونوں ہی محنت کر کے بھوجن لے کر گھر جاتے، لیکن چڑیا محنت اپنے بیٹے کو بھی سکھاتی تاکہ مشکل وقت میں وہ اپنا کام خود کر سکے۔ اس طرح دن سال گزرتے رہتے ہیں اور اب مانو چڑیا اور جگو کوا بڑے ہو گئے تھے۔ چڑیا اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، بیٹا میں نے تمہیں بہت کام سکھایا، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تمہیں بھوجن لا کے دوں، کیا اب ہم لوگ بھوکے ہی رہیں گے؟ مانو چڑیا کہتا ہے، ماں یہ کیا بات کر رہی ہو آپ، میں اب آپ کو بھوجن لا کر دیا کروں گا، اب آپ بھوجن کی ٹینشن سے فری ہو جائیں۔ شاباش میرے بیٹے، مجھے امید تھی کہ تم ایک دن یہی کہو گے، میں نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے، مجھے تم پہ بہت زیادہ فخر ہے۔ ماں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو روز میٹھے میٹھے پھل لا کر دوں۔ نہیں بیٹا، اگر تم مجھے چاول کا دانہ لا دو یا پھر دانہ لا دو، میں اس میں ہی خوش ہوں۔ اور دوسری طرف کالو کوا اور کوی اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تمہارا قرض اٹھاؤں یا پھر تمہیں بھوجن لا کر دوں، اب تم اپنی ماں اور میرے لیے بھوجن خود لے کر آؤ گے۔ ہاں میں کوشش کروں گا، اگر مجھے دانہ جلدی مل جائے گا تو میں لے آیا کروں گا۔ کیا میں نے تمہاری پرورش اور تم سے لاڈ اسی لیے کیا کہ تم ایسے بولو؟ ارے چھوڑو کالو، تم بھی کیا اپنے بیٹے کو ڈانٹتے رہتے ہو، وہ مذاق کر رہا ہے، وہ آج لا دے گا بھوجن۔ اور کالے کوی کے یہ کہتے ہی ان کا بیٹا جگو کوا اڑ جاتا ہے۔ وہ جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے کہ ایک کبوتر اسے بلاتا ہے، بیٹا ادھر بات سنو، جب میں جوان ہوتا تھا میں لکڑیاں خود کاٹ لیتا تھا، تم مجھے یہ کچھ لکڑیاں کاٹ دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں میٹھے میٹھے آم دوں گا۔